देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ बाफज़ले खुदावंद करीम आप सब खैरियत से होंगे और बड़े ही मज़े में होंगे। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, आप सबकी उम्रें दराज करे और आप सबको कदम कदम पर कामयाबी अता करे और आपकी दुआएं अर्शी अलाही तक जाए और अल्लाह पाक उनको कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। अब हम बात करते हैं उन बच्चों के हवाले से जो बच्चे नमाज नहीं पढ़ते। मेरी हर दफ़ा उन बच्चों से गुजारिश होती है कि वो नमाज पढ़ा करें। जैसे ही नमाज का वक्त हो, जैसे ही अजान कानों में पड़े, दौड़ कर मस्जिदों की तरफ लपका करे ताकि सफ़ में खड़े होने वाले वो पहले इंसान हो जिनके लिए अल्लाह पाक ने बहुत ही बड़ा अजर रखा है। और जब नमाज के लिए सुबह उठते हैं, जब फजर का वक्त होता है, तो तुलुए आफ्ताब तक वो अल्लाह पाक की इबादत किया करे, क्योंकि उस वक़्त फरिश्ते अल्लाह हुक्म इलाही की वजह से रिज़्क़ तकसीम कर रहे होते हैं ताकि उस वक़्त हम जाकर अपना रिज़्क़ वसूल कर सकें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे मुझे जो देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, उम्मीद करती हूँ वो बच्चे ज़रूर मेरी बात पे अमल करेंगे और ये बात भी याद रखें, क्योंकि नमाज के बगैर कामयाबी नामुमकिन है। अब जितनी ज़्यादा ज़िंदगी में स्ट्रगल कर ले, आप कामयाब तब तक नहीं हो सकते जब तक आप अपने दिन का आगाज़ अल्लाह के नाम से या दिन का इख्तिताम अल्लाह के नाम से ना करें। और मैं उम्मीद करती हूँ सब बच्चे इंशाल्लाह नमाज ज़रूर पढ़ रहे होंगे और इंशाल्लाह जो नहीं पढ़ रहे वो मेरी बात सुन के ज़रूर शुरू करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ दीन के हवाले से, कुछ अच्छी बातों के हवाले से और कुछ दुनियावी बातों के हवाले से। आज मैं बात करूँगी सहावत के हवाले से। अल्लाह पाक ने सहावत का बहुत ज़्यादा हुक्म दिया है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में 82 दफ़ा फरमाया है कि खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। अल्लाह पाक ने सहावत करने वाले को पसंद फरमाया है और कंजूसी करने वाले को नापसंद किया है। जो लोग सहावत करते हैं, जिनके अल्लाह पाक ने बड़े बड़े दिल बना रखे हैं, यानी कि खर्च करने के मामले में उनको अल्लाह पाक बेतहाशा नवाजता है। उनको खुद भी खबर नहीं होती कि उनके पास से इतना कहाँ से आ रहा है। और जो कंजूसी करते हैं उनके पास जो होता है वो भी नहीं रहता। और देखें, जो लोग कंजूसी से माल इकट्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ये खबर नहीं होती कि वो अपने लिए सिर्फ दोज़ख का ईंधन इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन सब कुछ इधर छोड़ के जाना है और जाकर ये माल का खसाब देना है। वो कैसे जमा किया, कैसे जमा किया और क्यों जमा किया, ये बहुत गहरी बातें हैं। लेकिन जो दीन को समझते हैं और जो दीन पे अमल करते हैं, जो दुनियावी कामों को छोड़कर दीन की भी खबर रखते हैं, वो लोग दुनिया और आखिरत में कामयाब है। तो अब मैं बात करूँगी सहावत के बारे में कि हज़रत अबैदुल्लाह बिन अब्बास बहुत बड़े सही थे। वो बहुत ज़्यादा सहावत करते थे, बहुत ज़्यादा सहावत करते थे। एक दफ़ा किसी ने पूछा कि आपसे बड़ा भी कोई सहाबी सही है, सहावत करने वाला है? तो उन्होंने फरमाया हाँ है। उन्होंने कहा एक दफ़ा रात को मैं सफ़र पर निकला, काफ़ी बारिश होने की वजह से मैं एक झोंपड़ी में गया। वहाँ एक बुद्धू नौजवान था। मैंने उससे कहा कि मैं मुसाफिर हूँ और यहाँ बारिश रुकने तक रुक सकता हूँ। उसने कहा हाँ क्यों नहीं। उसने ऊँट को ज़बह किया और फिर उसका खाना पकाकर हज़रत अबैदुल्लाह बिन अब्बास को खिलाया। जब अगला दिन हुआ, फिर बारिश थी, उन्होंने फिर एक ऊँट ज़बह किया। तो हज़रत अबैदुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि गोश्त तो पहले ही इतना ज़्यादा था, क्या ज़रूरत थी आपको गोश्त ये दोबारा ऊँट ज़बह करने की? तो उन्होंने कहा मैं अपने मेहमान को बासा खाना नहीं खिलाता। उन्होंने फरमाया
کہ میں 7 دن ادھر رکا اور 7 دن تک وہ روزانہ ایک اونٹ کو ذبح کرتا تھا اور مجھے کھلاتا تھا۔ تو دیکھیں اس سے کیا اس کے مال میں کمی آئی ہوگی؟ نہیں، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے صحابت کیا کرے۔ صحابت میں کرنے میں کبھی مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ پاک بھی تحاشا دیتا ہے، بہت زیادہ نوازتا ہے۔ یہاں میں ایک اور صحابت کرنے والے کا ذکر کروں گی کہ وہ بھی بہت بڑا صحیح تھا، حاتم طائی۔ حاتم طائی بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ اپنی صحابت کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا۔ وہ اپنے مال کا زیادہ تر حصہ بیواؤں، یتیم و ضرورت مندوں میں تقسیم کرتا تھا۔ اس کی صحابت بہت مشہور تھی۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ سے بڑا کوئی صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے۔ ایک رات میں نے سفر کیا اور میں ایک نوجوان بدھو کے ہاں ٹھہرا۔ اس نوجوان بدھو نے اپنا ایک بکرا ذبح کیا اور اس کا گوشت پکا کر مجھے کھلایا اور ساتھ سری کا گوشت بھی لایا۔ میں نے کہا یہ گوشت بڑا لذیذ ہے۔ تو اس نے پوری رات اپنے بکرے ذبح کر کے وہ سری کا گوشت بنا کر ہمیں کھلاتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اس نے اتنے زیادہ بکرے، تقریباً 100 کی تعداد میں تھے، اس نے سارے کی سارے ذبح کر ڈالے۔ میں نے پوچھا کہ تم نے ایک ہی رات میں اتنے زیادہ بکرے کیوں ذبح کر ڈالے، جبکہ ہمارے لیے تو ایک ہی کافی تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے مہمان کا شوق بھی تو پورا کرنا تھا، کیونکہ آپ کو سری کا گوشت پسند تھا، تو اس لیے میں پوری رات اس نے سری کا گوشت پکا کے وہ حاتم طائی کو کھلاتا رہا۔ حاتم طائی نے اپنے ملازموں سے کہا کہ 100 اونٹ اسے بطور انعام کے دے دیے جائے۔ حاتم طائی بادشاہ تھا، اس کے پاس بے پناہ دولت تھی، اس کے لیے تو یہ معمولی بات تھی اس کو 100 اونٹ دینا۔ لیکن اس کی بات دیکھی، اس کی کل کائنات تھی اس کے وہ بکرے جو اس نے ذبح کر ڈالے، جو اس نے اپنے مہمان کی خاطرداری میں اس نے اپنے تمام بکرے ایک ہی رات میں ذبح کر ڈالے۔ کون ہے ہم میں سے ایسا؟ ہم سب میں ایسی باتیں ہیں کہ ہم سنتے ہیں کہ مہمان آنے والا ہے تو منہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، مہمان آ گیا، پتہ نہیں اب ہمارے گھر سے کیا کھا جائے گا یا کیا لے جائے گا۔ جبکہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، جو آتا ہے وہ اپنے نصیب لے کے آتا ہے اور اپنے نصیبوں کا ہی کھا کے جاتا ہے۔ بلکہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ ہماری بیماریوں، تکلیفوں کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے، یعنی وہ تمام اس کے جاتے ہی وہ تمام تکلیفیں، بیماریاں اس کے ساتھ ہی ہمارے گھر سے نکل جاتی ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا احسان کر کے جاتا ہے وہ ہمارا مہمان، اور ہم اسے بوجھ سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں مہمان کو کبھی بھی بوجھ نہ سمجھے، مہمان کی جتنی بھی ہو سکے عزت کرے اور جتنی کوشش کر سکتے ہیں اسے اچھا سے اچھا کھلا کر بھیجے۔ دیکھیے یہ دنیا کا مال ہے، دنیا ہی میں رہ جانا ہے، جب جانا ہے تو خالی ہاتھ ہی جانا ہے، اور جب خالی ہاتھ ہی جانا ہے تو کیا فائدہ سے مال کا؟ جو کسی کی دل زاری کرے، جو کسی کو سکون نہ دے، جو کسی کو تکلیف دے، کیا فائدہ سے مال کا؟ میری ان سب سے گزارش ہے جو کسی بھی وجہ سے اپنے بال بچے کے حوالے سے ہی اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور رشتہ داروں، عزیز و اقارب، دوستوں، کسی میں بھی کسی تکلیف کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں یا خرچ کرنے کی بنا پہ دور ہو جاتے ہیں، خدا را وہ ایسا نہ کرے۔ انہیں جہاں کسی بھی رشتے کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی اس کی مدد کی تو ضرور کام آئے، حتیٰ کہ پیسہ خرچ کرنے میں بھی کوتاہی نہ کرے، کنجوسی نہ کرے، اور کیونکہ اللہ پاک نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ تو جو چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول کو، اللہ کے پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہے تو ہم ان کے امتی ایسا کیوں کریں؟ کیا ہمارا یہ حق بنتا ہے؟
ہمیں چاہیے ہم عطائیت کریں، جو کچھ چیزیں انہوں نے، جو کچھ باتیں انہوں نے ہمارے لیے چھوڑی، ہمارے لیے کہی، ہم ان کو فالو کریں، ان پر عمل کریں، اور جتنا بھی ہو سکے اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں میں ضرور دے، کیونکہ یہ ان کا حق ہے۔ اللہ پاک دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ پاک لے کر بھی آزماتا ہے، اور اچھی بات یہ نہیں ہے اگر دے کر آزمائے گا تو وہی اچھا ہے، اگر جب لے کر آزمانے پہ آیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیونکہ پھر ہم بھی انہی میں شامل ہو جائیں گے، لینے والوں میں۔ تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ہمارا شمار دینے والوں میں ہو؟ لیکن اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب کو اسی اپنی ہی بارگاہی میں لینے والا بنائے، کوئی بھی انسان کسی انسان کا محتاج نہ ہو، اس رب عظیم کا محتاج ہو جو کل کائنات کو دیتا ہے۔ یہ ہاتھ، یہ جھولی اس کی آگے پھیلے، ہم اس کی آگے پھیلائے جو کل کائنات کو نوازتا ہے، کیونکہ اسی نے ہماری تخلیق کی ہے، وہی دینے والا ہے، اور ہم کیوں کسی سے مانگے؟ تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے تو ہم اسی سے لے، اور وہی عطا کرنے والا ہے۔ لاسٹ میں ہماری بات ہوتی ہے ان بچوں کے حوالے سے جو بچے والدین کے نافرمان ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے، والدین بڑے پیارے، بڑے انمول رشتے ہیں، ان سے پیار کریں، اتنا پیار کریں کہ آپ کو روز قیامت اپنے حال کے حقیقی کا جب سامنا ہو تو آپ کو شرمندگی نہ ہو، جب آپ کے بچے بڑے ہو، جب اپنے بچوں کے سامنے آپ کا سامنا ہو اس بارے میں، تو آپ کو شرمندگی نہ ہو، کیونکہ ان بچوں نے آپ کو دیکھ کے بڑے ہونا ہے۔ یہ جو سیکھیں گے آپ سے سیکھیں گے، کل کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان بچوں کو کہ وہ آپ کی خدمت کرے، وہ آپ کی فرما برداری کرے، آپ کی تابعداری کرے، کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے، جو کچھ انہوں نے سیکھا ہوگا وہ آپ ہی سے سیکھا ہوگا، اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ بھی نہیں کریں گے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسے بچے بنیں کہ کل کو آپ کو بھی اپنے بچوں کے سامنے یا اس حقیقی خالق کی بارگاہی میں شرمندگی کا سامنا نہ ہو، یا پھر آنے والے کل میں آپ کے بچے بھی آپ کی کاپی نہ کرے۔ میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو بھٹک گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ میری اس بات کو سوچیں گے، سمجھیں گے اور عمل بھی کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اختتام پہ پہنچتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کل پھر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، پھر نئی بات ہوگی، کچھ دین کے حوالے سے، کچھ دنیا کے حوالے سے، اور کچھ اچھی باتوں کے حوالے سے۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔